السلام علیکم، میرا نام محمد زبیر خان ہے۔ میں ایز اے سائیکالوجسٹ کام کرتا ہوں۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ بعض دفعہ ہمیں زندگی میں ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ہم زندگی سے بہت زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں، اور حالات جیسے بھی ہوں، جب تک انسان اپنے آپ سے مایوس نہیں ہوتا تو اس کو ڈپریشن نہیں ہو سکتی۔ تو جب ہم مایوسی اور بیزاری کا شکار ہوتے ہیں تو اس کی دو بڑی نفسیاتی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہم زندگی میں اور معاشرے میں جو مقام ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو ہمیں ملنا چاہیے، ہمیں وہ مقام نہیں ملتا۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارے، تو اس کو شدید مشکلات آتی ہیں کچھ مجبوریوں کی وجہ سے کہ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنے میں ناکام ہوتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جس معاشرے کا ہم حصہ ہیں تو ہماری خواہشات ہوتی ہیں کہ ہمارا اس میں اعلیٰ مقام ہو، اور جب ہمیں لگتا ہے کہ ہم مسلسل سٹرگل کر رہے ہیں مگر اس مقام تک نہیں پہنچ پا رہے تو پھر اپنے آپ سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو بات سمجھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہم غلطی یہ کرتے ہیں، نفسیاتی غلطی، کہ ہم اپنا مقابلہ جب لوگوں سے کرتے ہیں تو ہم منفی موازنہ اپنا کرتے ہیں ان لوگوں سے کہ جو لوگ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری نسبت زیادہ خوشحال ہیں، حالانکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ جو لوگ ہمیں خوشحال لگتے ہیں کیا وہ واقعی اتنے خوشحال ہیں جتنا ہمیں لگ رہا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم سب حالات کی پیداوار ہیں۔ ہم ایک جگہ پہ پیدا ہوتے ہیں، آنکھیں کھولتے ہیں وہاں پہ، تو ہمیں ایک نام دیا جاتا ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ میرے پیرنٹس ہیں، یہ میرے بھائی بہن ہیں، یہ میرا خاندان ہے، اور اس معاشرے کے کچھ قاعدے قوانین ہمیں بتا دیے جاتے ہیں، اور اس معاشرے کے جو بھی عقائد ہوتے ہیں ان کے مطابق پھر ہم زندگی گزارنا شروع کر لیتے ہیں۔ تو بہت سی چیزیں تو ہماری زندگی میں پری ڈٹرمائن ہوتی ہیں، ہم کس خاندان کا حصہ ہیں، کس بیک گراؤنڈ کا حصہ ہیں، پھر ہماری معاشی حالات کیسے ہیں، ہماری پرورش کیسے ہوتی ہے، کن حالات اور کن مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ تمام چیزیں ہماری نفسیاتی بناوٹ کو بناتی ہیں۔ جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں، کسی اور شخص کی طرف دیکھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے شاید بہت محنت کی اور بہت اچھے فیصلے کی زندگی میں، انٹیلیجنٹ شخص ہے، تو پھر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے پیچھے کن عوامل کا عمل دخل ہے۔ بہت سارے ویریبل، صرف ہماری عقل اور شعور، ہمارے فیصلے امپورٹنٹ نہیں ہوتے، بلکہ ہزاروں لاکھوں اور ویریبل ہیں جو کہ ہماری زندگی کے ریگولیشن کرتے ہیں اور ہمیں کامیاب یا ناکامی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اگر ایک شخص نے اسکول کالج میں اچھی محنت کی، پھر بعد میں اچھے فیصلے کیے اور اچھی جگہ پہ پہنچا، تو فردر اگر ہم یہ دیکھیں گے تو یہ دیکھیں کہ وہ کس گھر میں پیدا ہوا، اس کی تربیت کیسی ہوئی، اس کو مواقع کون سے ملے، اس کی زندگی کے حالات کیسے تھے، کون کون سی چیزیں ایسی تھیں جس کے ذریعے اس کی کوچنگ گائیڈنس ہوئی اور اس کی ایک خاص نفسیاتی بناوٹ بنی، اور اس نفسیاتی بناوٹ کے نتیجے میں اس نے ایک خاص بیہیویئر ڈیولپ کیا، ایک رویہ ہے اس کا لوگوں سے ملنے جلنے کا، اپنی زندگی کو گزارنے کا، اور اس میں جینیٹک کمپوننٹ بھی امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی کو ریگولیٹ کرنے والے بے شمار عوامل ہیں جو کہ ہماری کامیابی، ناکامی یا ہمیں معاشرے میں ایک خاص مقام حاصل کرنے میں مدد دیتے ہیں، اور جب وہ عوامل جن لوگوں کے ہاں نہیں ہوتے وہ معاشرے میں پھر وہ مقام حاصل نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ الیگزینڈر دی گریٹ نے اگر 30 سال کی عمر میں دنیا فتح کی تو بھائی وہ تو جو ہے ایک بہت پاورفل بادشاہ کا بیٹا تھا، وہ کوئی چراغ دین ٹانگے والے کا بیٹا ہوتا تو دنیا فتح کرنا کیا کہ اگر وہ یہ بات بھی کرتا تو لوگ اس کے اوپر ہنستے، اس کا مذاق اڑاتے، اسے پاگل سمجھتے۔ تو آپ جہاں پہ کھڑے ہیں یہ آپ کے حالات آپ کو یہاں پہ لے آئے ہیں، اور آپ کی اپنی مجبوریاں ہیں، آپ کی اپنی ایک نفسیاتی بناوٹ ہے، ایک شخصیت بن چکی ہے، اس شخصیت کے نتیجے میں آپ کے اندر کچھ اسٹرینتھس ہیں اور اس کے نتیجے میں کچھ ویکنیسز ہیں۔ ہم جہاں پہ کھڑے ہیں اس میں صرف ہمارا عقل اور شعور نہیں ہے، وہ ایک چھوٹا سا ویریبل ہے، بہت سارے لاکھوں کروڑوں اور ویریبل ہیں جو کہ ہمیں اس مقام پر پہنچاتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اس میں بنیادی غلطی ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ ہم اپنا جب کمپیریزن کرتے ہیں تو نیگیٹو کمپیریزن کرتے ہیں، اس میں ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جو کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری نسبت کم کامیاب ہیں۔ تو نیگیٹو کمپیریزن کرنا، لوگوں سے اپنا موازنہ کرنا اور پھر اپنے آپ کو کم تر سمجھنا، کسی طور الزام دینا اپنے آپ کو، اور بعض دفعہ ریزنٹمنٹ پالنا، اپنے اوپر ترس کرنا، اور ایٹ ٹائمز گلٹی فیلنگ یا احساس ندامت کو لے کے پھرنا، یہ سب ہماری زندگی کی سے جو بیزاری کی وجہ ہے وہ یہ بنتے ہیں۔
تو جب ہم اس بات کو ایکسیپٹ کر لیں گے کہ میں ایک الگ پروڈکٹ ہوں، میرے الگ حالات تھے، میری الگ طریقے سے پرورش ہوئی ہے، میرا جینیٹک کمپوننٹ مختلف ہے، میرے پاس شاید وہ اپرچونٹیز اور وسائل نہیں ہیں جو دوسروں کے پاس ہیں۔ دوسری چیز جس کی وجہ سے ہم زندگی سے مایوس ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ایک معاشرے کا فرد ہوتے ہوئے، ایک سوشل اینیمل ہوتے ہوئے معاشرے کے قاعدے قوانین کے مطابق زندگی گزارنے کے پابند ہوتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی مرضی کی اور آزاد زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آزاد زندگی سے یہ مراد نہیں ہے کہ بندہ بالکل معاشرتی قاعدے قوانین اور عقائد سے سب کچھ سے الگ تھلگ کھڑا ہو جائے، وہ بھی بعض لوگ کر سکتے ہیں مگر بہت مشکل ہے۔ جیسے کہ ڈائیوجینس جو تھا وہ اس نے کپڑے پہننا بھی چھوڑ دیے، اور جب اسے کہا گیا کہ بھئی آپ کپڑے کیوں، تو اس نے کہا کپڑے مجھے 2 جوڑے جو ہیں کم از کم رکھنے ہوں گے، پھر اس کے لیے کوئی صندوق چاہیے، صندوق کے لیے کوئی کمرہ چاہیے، تو پھر تو میں معاشرے کا پابند ہو جاؤں۔ اور بڑا مشہور واقعہ ہے کہ الیگزینڈر دی گریٹ نے جب اس کی بہت تعریف سنی، اس کے سے ملنے گیا تو وہ کسی پہاڑی کے دامن میں بیٹھا ہوا تھا، دھوپ سینک رہا تھا۔ تو جب الیگزینڈر دی گریٹ اپنے ساتھیوں کے ساتھ گیا وہاں پہ، تو جو لوگ آئے تھے انہوں نے الیگزینڈر کی بڑی تعریف اس کو کی، ڈائیوجینس نے سب کچھ سنا اور کہا کہ ٹھیک ہے۔ الیگزینڈر تھوڑا سا ایمبیرس ہوا، اس نے کہا جو کہ بادشاہ اکثر کہتے ہیں کہ بھئی تمہیں کیا چاہیے؟ تو ڈائیوجینس نے اوپر دیکھا اس کی طرف، اسے کہا کہ اس وقت تو مجھے یہ چاہیے کہ آپ سامنے سے ہٹ جائیں تاکہ میں دھوپ سینک رہا ہوں، مجھ پہ دھوپ لگے۔ اب ظاہر ہے اس لیول کا فریڈم جو ہے وہ کوئی حاصل تو نہیں کر سکتا، شاید ہر کوئی حاصل کر سکتا ہے، مگر اتنی جرأت کس میں ہوگی؟ تو پھر ہم معاشرے کی جو بھی قاعدے قوانین ہیں، اور اگر ہمارا لوور مڈل کلاس سے تعلق ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ہم زیادہ ان قاعدے قوانین کی پابندی کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں ایک طرح سے سیکیورٹی کا احساس ہوتا ہے۔ جو اپر مڈل کلاس ہے یا رچ کلاس ہے، ان لوگوں کو ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی، ان کے پاس ریسورسز بہت ہوتے ہیں، وہ اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ بعض لوور مڈل کلاس کے لوگ جو ہیں وہ تھوڑی بہت جو بھی ان کو بزنسز وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں یا جابس کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ پھر اپنی بزنس کے یا جاب کے بالکل غلام بن جاتے ہیں۔ تو ضروری یہ ہے کہ زندگی میں جلد از جلد یہ فیصلہ کیا جائے کہ ہم فائنینشیل فریڈم کی طرف کیسے بڑھ سکتے ہیں، اور خوش رہنے کا دار و مدار اس چیز پر بہت زیادہ ہے کہ جو شخص جتنا آزاد اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا ہے اتنا ہی وہ خوش ہے، اور جتنا جو شخص پابندی کی زندگی گزارتا ہے اتنا ہی وہ ناخوش ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں بلکہ دنیا کے معاشرے میں یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم معاشی آزادی کی تگ و دو مسلسل کرتے رہیں اور اس کے لیے پلان بنا لیں۔ بہت شکریہ اس پریزنٹیشن کو سننے کا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ میں 2 اہم وجوہات جو کہ ہماری زندگی میں مایوسی کا باعث بننے میں ان کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے اس کا میں ذکر کروں۔ ویسے تو کافی ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، اور جیسے کہ میں نے پہلی وجہ کے آخر میں کہا کہ بہت دفعہ ہم اپنے سوچنے سمجھنے کا جو ہمارا انداز ہوتا ہے اس کے قیدی بن کے بھی ہم جو ہے بعض دفعہ حالات کو تبدیل کرنے میں ناکام ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم زندگی سے مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس پہ میں پھر ایک اور پریزنٹیشن بناؤں گا۔